لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں، جن میں سے ایک انعام اللہ عز و جل کا ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے الگ الگ ویدر کنڈیشنز ہمارے سامنے رکھیں کہ ہم ہر قسم کی ویدر کنڈیشن سے فائدہ اٹھاتے رہیں. ورنہ اگر ایسا ہو کہ صرف دھوپ ہی دھوپ، صرف گرما ہی گرما، صرف سمر ہی سمر ہو، تو پھر لوگ اس سے اکتانے لگیں. لوگوں کے اندر بڑی جلدی مونوٹنی سیٹ ہوتی ہے اور اسی حساب سے اکتاہٹ بھی آ جاتی ہے. اور اگر گرما کی بجائے صرف بارشیں ہی بارشیں ہوا کرتی یا سرما ہی سرما ہوا کرتا، سردی ہی سردی ہوا کرتی، تو پھر انسان اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا، پھر اس میں اوب جاتا، وہ الگ. لہٰذا اللہ عز و جل کے جہاں بے شمار احسانات، بے شمار انعامات، بے شمار فضل ہم پر ہیں، وہیں ایک فضل یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے طرح طرح کے مواسم ہماری اپنی زندگیوں میں رکھے ہیں. اسی موسم کے چلتے خاص طور سے یہ بنگلور کی اپنی جس طریقے کی ہسٹری رہی ہے کلائمیٹ کی، پچھلے 10-20 سال میں اس طریقے کا موسم زیادہ نہیں رہا ہے کہ اتنی بارشیں مئی جون وغیرہ میں ہوتی ہیں بارشیں، مگر اتنی نہیں. ہاں یہ اور بات ہے، میں نے پچھلے 10-20 سال کی بات کہی، اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو بنگلور ہمیشہ ایسے ہی رہا کرتا تھا کہ 10-20 سال پہلے تک بنگلور میں سمر کے دنوں میں، سمر کے مہینوں میں ایسی بارشیں ہوا کرتی تھیں کہ انسان کو محسوس ہوتا گویا وہ اوٹی یا کوڈیکنال یا اس طرح کی جگہوں پر ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اپنے پچھلے کچھ ہفتوں میں سیرت النبی کے دروس ہو نہیں پائے. اس کے لیے میں پرسنلی آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہماری اپنی ٹیم بھی آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پائے اور دروس کا یہ سلسلہ جیسے تھم سا گیا تھا. ابھی یہاں سے انشاءاللہ تعالی کوشش یہ رہے گی کہ اگر بارشیں نہ ہوں تو ہم عشاء کے بعد اپنا درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ضرورت پڑنے پر، یاد رکھیے گا بارشیں ہوتی ہیں تو کنڈیشنز اپلائی، ضرورت پڑنے پر اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے مغرب کے بعد ہمارا درس یہ کوشش کریں گے کہ ہو، کیونکہ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء جمع ہو جائے تو پھر درس کی چھٹی ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو اس لیے ہم اگر بارشیں ہوتی ہیں اور تیز ہوتی ہیں، موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں، تب یہ کوشش کریں گے کہ اگر ضرورت پڑے تب مغرب کے فوراً بعد درس رکھ لیا جائے، درس کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے تب تک عشاء پڑھ لی جائے، پھر اس سے فارغ ہوا جائے. ورنہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے اپنا یہ سلسلہ عشاء کے بعد ہی والا ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے ہجرت کے تعلق سے کافی باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کئی سارے پہلوؤں سے ہجرت کے اسباق جو ہوتے ہیں ان پر نظر ڈالنے کی کوشش کی، اور اس ضمن میں، اس سلسلے میں الگ الگ قسم کی جو ہجرتیں ہوتی ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی
کہ ہجرت ایک تو ہوتی ہے اپنے دلوں کی، ہجرت ہوتی ہے اپنے اعمال کی، ہجرت ہوتی ہے اپنے بدنوں کی، ہجرت ہوتی ہے اپنے اوطان کو، وطن کو چھوڑ کر، جگہوں کو چھوڑ کر جانے کی. اور پھر ہم نے یہ بھی انڈر لائن کیا تھا کہ وطن کو چھوڑ کر جانے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑ کر چلے جائیں. میں پھر اس سلسلے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ہم اپنی گلی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس سنگت کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں دین پر باقی رہنے نہیں دیتی یا دین سے دور کرنے لگتی ہے، ویسی سنگت بھی چھوڑ دیں، وہ بھی بہت زبردست ہجرت کہلاتی ہے. تو اس حساب سے ہم نے کافی سارے پہلو دیکھے ہجرت کے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ہے ابا یحییٰ یا ابو یحییٰ. ان کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے ہجرت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ربح البیع یا ابا یحییٰ، آپ کی یہ جو ہجرت ہے ابو یحییٰ، یہ بہت بہت فروٹفل ہے، بہت نفع بخش ہجرت کر لی ہے آپ نے. جبکہ غور کر کے دیکھیں، انڈر لائن کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہجرت جو تھی صہیب ابن سنان الرومی کی، یہ نہتے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے ہیں، سب مکے میں چھوڑ دیا ہے. آج کے دور میں اگر کہا جائے تو اپنا سارا بزنس، سارا کاروبار، اگر کوئی ہماری ہم جیسی دکانیں وغیرہ رکھتے ہیں، یا ہماری اپنی کوئی سپر سٹورز ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے کوئی چینز ہوتے ہیں دکانوں کے، کاروبار کے، یا ہم کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، امپلائڈ ہیں کسی کے ہاں، یا ہماری اپنی کوئی کمپنی ہے، اندازہ کریں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. آدمی کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ نکل کے چلا جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ تیاگ کر کے چلا جائے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے بہت کڑے مرحلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور بہت زبردست ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی صاف الفاظ میں ایک جملے میں اگر کہنا ہو تو صہیب ابن سنان الرومی نے اپنی ساری دنیا چھوڑ دی تھی ہجرت کے لیے، ساری دنیا. ان سے کہا بھی گیا تھا اتیتنا سلوکا، آپ جب یہاں آئے تھے تو نہتے تھے، آپ کے ہاتھوں کچھ نہیں تھا، آپ نے جو کچھ کمایا یہاں مکے کی اس آبادی میں، مکے کی اس بستی میں رہ کر کمایا دھمایا، ہم آپ کو یہ سب لے جانے نہیں دیں گے. کمپرومائز کرتے، اگر چاہتے تو کمپرومائز کر سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے 50% لے لو، 50% رہنے دو، نہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے پہنچے ہیں. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، یہ بڑی زبردست تجارت، یہ بڑی زبردست ٹریڈنگ تم نے کی ہے، زبردست سودا کیا ہے. آج بھی ہمیں اتنی بڑی قربانیاں نہیں، نہ صحیح، اللہ ہمیں ہمیشہ عافیت میں رکھے، ورنہ پتہ نہیں اگر اس طریقے سے قربانیوں کا اگر ہم پر وہ آ جائے پہاڑ، قربانیوں کی طلب ہونے لگے ہم سے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے کھرے کھوٹے سب فیصلہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا. پھر تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیشہ ہمیں عافیت میں رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنی حد تک چھوٹی موٹی ہجرتیں ہی صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ جب تک ہم کرتے رہیں گے تب تک ہمارے اندر وہ ایمان کا دیا جلتا رہے گا، جسے ہم برننگ فیتھ کہتے ہیں، وہ ہمارے اندر باقی رہے گا، وہ بجھنے نہ پائے گا انشاءاللہ تعالی. جس دن ہم نے اپنے تعلق سے یہ سوچ لیا کہ میں بہت نیک مسلمان ہوں، میں اتنی اچھی عبادتیں کرتا ہوں، میں 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو پھر ہمارا پھر اللہ ہی محافظ ہے. تو اس تعلق سے بس یہی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اس طریقے سے جو بیچ میں پڑاؤ آتے ہیں جن کے تعلق سے ہم باتیں کرتے ہیں، تو ان میں کئی سارے لیسنز ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں ہم، تو ہماری اپنی زندگیاں بھی نکھرنے لگیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ عز و جل جو ریوارڈ دیں گے اس دنیا میں اور آخرت میں وہ الگ باذن اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پتا چلا کہ وہ ہم نے بات کی تھی، یاد ہے آپ کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 2 لوگوں کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل چلے تھے، ایک تو آ نہیں پائے اس جگہ پر، نتیجتاً 2 بندے یعنی عمر ابن خطاب اور ہشام ابن ابی ربیعہ، عیاش ابن ابی ربیعہ، یہ دونوں نکل کر چلتے ہیں. عیاش واپس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ماں نے کوئی نظر مانی تھی، ان کی ماں کی محبت، ماں کے پیار کی وجہ سے واپس جاتے ہیں، وہ پکڑ لیے جاتے ہیں راستے میں،
اور انہیں وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تو ان لوگوں کی رہائی کے لیے دعا کرتے, اللہم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ, اللہم انجی الولید ابن الولید, اللہم انجی سلمۃ ابن ہشام, اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. الگ الگ جو لوگ وہاں پر اب تک بندی بنا کر رکھے گئے ہیں, قید کر لیے گئے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ آ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے لیے, قنوت جاری رہا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کانسیکوینٹلی ہوا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان صحابہ کو بھی, جن کے ابھی نام میں نے گنائے, اور ان کے علاوہ باقی جو اور لوگ تھے, ان کو بھی دھیرے دھیرے کر کے مدینے کی طرف آنے کا, ہجرت کر کے آنے کا موقع ملا. اچھا, ہم نے ان کچھ لوگوں کی ہجرت کی بات کی تھی. اس دوران ہونے یہ لگا کہ دار الندوہ میں, مکے میں دار الندوہ میں قریش کی ایک اب تک کی مانو سب سے بڑی بیٹھک ہونے لگی تھی. یعنی اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ مانو اب ایکسیڈس شروع ہو چکا ہے مکے سے مدینے کی طرف. روز ٹولیاں, کبھی 2-2, کبھی 4-4, کبھی 20-20, کبھی ایک اکیلا, کبھی نہتے راتوں کو, دن میں موقع پا کر کے کڑی دھوپ میں, جب بھی ہو لوگ نکل کے مکے سے مدینے کی طرف جانے لگے تھے. اب ان قریش کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یار یہ جو یہاں سے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی حبشہ کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی مدینے کی طرف, تو کوئی فارس کی, نہیں, یہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پہنچ کر کے اپنی طاقت بنا لیں اور ونس فار آل یک بارگی وہاں سے حملہ کر دیں. اس سے پہلے ان کے اپنے پلان کو, ان کے اپنے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے. اس حساب سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اپنے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں تمام کو بلا کر کے, تمام کو اکٹھا کر کے ایک بیٹھک کرنی چاہیے, تاکہ ایک فیصلہ لیا جائے کہ ان کا کام تمام کیا جائے. اسپیشلی اس سے پہلے کہ محمد بھی یہاں سے, ان کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر کے چلا جائے, یہ اگر ہم اس کو روک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی. لہٰذا یہاں ان لوگوں نے, قریش کے بڑے بڑے کفار سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھک کرنی چاہیے. انوائٹ بھیجا گیا سب کو, سب لوگ وقت پر پہنچتے ہیں, ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں. تو ایک بہت عجیب سا دکھنے والا بڑا بوڑھا شخص, جس کو ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, وہ بھی دار الندوہ کی اس میٹنگ میں آنے لگا. اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے پہچانا نہیں اس کو, اور پوچھا بھی کہ تم کون ہو, تم تو یہاں رہنے والے ہو نہیں, اور تمہیں تو انوائٹ ملا بھی نہیں ہے, اور تم کیسے آ گئے یہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں نجد کا رہنے والا ہوں, وہاں کا ایک بہت بڑا شیخ ہوں میں. مجھے پتا چلا ہے کہ تم محمد کا کام تمام کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہو. میں بھی اپنی تجربے سے, اپنے دماغ سے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر کے آپ لوگوں کا بھلا ہی چاہوں گا میں. تو یہ جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے. اور جس طریقے سے, اور یہ شیطان تھا, شیطان نے اس طریقے سے ایک بوڑھے شخص کا, بوڑھے شیخ کا روپ دھارن کیا اور ان لوگوں کی میٹنگ میں شریک ہوا. تو یہ آ کر کے بیٹھتا ہے, بات چیت شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ایک کام کیا جائے, ہم محمد کا خاتمہ چاہتے ہیں. محمد کا یہ جو مشن ہے اب آگ کی طرح پھیلنے لگا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگ اس سے پہلے کہ مکے والوں کو کھا جائے, ہمیں کچھ نہ کچھ بڑا کرنا ہے. تو رائے دو. سب لوگوں نے ایک ایک کر کے رائے دینی شروع کی. ایک اس میں جو ابھرتی ہوئی رائے تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مکے سے باہر جانے نہ دیا جائے. ان کے سب ساتھی محمد کے اشارے پر وہاں مدینے میں پہنچ رہے ہیں, کیوں نہ محمد کو یہی مکہ میں روک لیا جائے. ضرورت پڑے تو محمد کے ہاتھ پیر بیڑیوں سے باندھ دیے جائیں, محمد کو قید کر دیا جائے ایک جگہ, تاکہ وہ پڑے پڑے سڑتا رہے, سڑے سڑے مر جائے. اللہ المستعان. ان لوگوں نے یہ ترکیب کی. تو جیسے ہی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا, ابلیس نے, وہ نجد سے جو آیا جو شیخ تھا, ابلیس جس نے وہ روپ دھارن کیا ہوا تھا,
اس نے فوراً پلٹ کر کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ محمد نے یا محمد کے لوگوں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ اتنی آسانی سے تمہیں قید کرنے دیں گے محمد کو؟ راتوں رات لے کر اڑ سکتے ہیں محمد کو یہ لوگ. تم سمجھتے ہو کہ تم اس کو قید کر کے رکھو گے؟ جیسے ہی محمد کے ساتھیوں کو خبر ہوگی سب کے سب مل کر پوری تیر تلواروں کے ساتھ ایک بار ایسا حملہ کریں گے کہ محمد کو یہاں سے چھوڑا کر کے لے جائیں گے. اور ویسے بھی محمد علم ہے، علم کو قید نہیں کیا جا سکتا. تم کیا سمجھتے ہو یہ جو وحی محمد پر آتی ہے یہ اس کی ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہاں تمہارے اپنے بیچ رہنے والے کئی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اس کی باتوں میں آ کر کے اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں. تو یہ جب خبر باہر پہنچے گی تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ لوگ خاموش رہیں گے؟ نہیں. اور ویسے بھی علم، جیسے کہا میں نے، علم کو قید نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک مثال دیکھیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو بھی اسی طریقے سے جب قید کر لیا گیا تھا تو لوگوں نے سوچا کہ امام کو قید کریں گے، شیخ الاسلام کو قید کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، علم کبھی قید میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے 60 سے زائد کتابیں لکھ ڈالی. کوشچن یہاں پر امام ابن تیمیہ کے تعلق سے نہیں ہے، کوشچن ہمارے اپنے تعلق سے ہے. کیا ہم قید ہیں؟ کیا ہمیں بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا ہے؟ کتابیں لکھنے والی بات نہیں. کیا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کس نے روکا ہے ہمیں علم حاصل کرنے سے؟ دین کی مجالس جہاں ہوتی ہیں وہاں جا کر کے حاضری لگانے سے کس نے روکا ہے؟ باقاعدہ طور پر تعلیم بالغان کے نام پر یا کلیت المسا مثال کے طور پر یا اس طریقے سے دوسرے کلیات ہیں، وہاں خاصے انتظام ہیں. کیا ہم وہاں جا کر انرول نہیں کروا سکتے اپنے آپ کو؟ عقیدے کی تعلیم ہو، فقہ کی تعلیم ہو، معرفت اللہ، معرفت الدین، یہ نہیں کر سکتے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں کیا تو ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہم کب تک اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تھے تو آبا و تمہارے ہی سہی، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا مطلب ماں باپ، باپ دادا، انسیسٹرز. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اسلام پھر سے غالب ہوگا. نہیں، اسلام کے پھر سے غلبے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ابلیس نے فوراً کہا نہیں، یہ بکواس بات ہے، محمد کو قید کرنے کی بات تم اپنے دماغ سے نکال دو. تو پھر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہٹا دیتے ہیں، دوسری رائے کی بات رکھتے ہیں. پھر لوگوں سے پوچھا گیا، پھر کسی نے ایک اور رائے دی. کہا کہ ایک کام کیا جائے، کیوں نہ محمد کو شہر بدر کیا جائے. آج کی زبان میں، ہندی میں خاص طور سے تڑی پار کہتے ہیں. بس جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے محمد کو نکال کر باہر پھینک دو. بس مکے کی آبادی سے، مکے سے دور چلا جائے، جو ہوگا سو ہوگا، تاکہ کم از کم ہمارے اپنے بیچ جو سوشل ہارمنی ہے، امن ہے، وہ باقی رہے. بیٹا باپ سے جھگڑتا ہے، بیٹی ماں سے جھگڑتی ہے، خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے. اس کو نکال کر مکے سے باہر کرو تاکہ سب لوگ یہاں چین سے رہنے لگے دوبارہ. تو پھر ابلیس نے فوراً کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی کوئی اچھی رائے ہے. تم نے دیکھا نہیں محمد کی زبان میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے؟ وہ جب بات کرتا ہے تو لوگ مشتاق ہو کر اس کی باتوں کو سنتے ہیں. اس کے اخلاق دیکھے ہیں تم نے؟ اس کے اندر کتنا علم ہے، فوبیرنس، اس کے اپنے اندر کتنا تواضع ہے، کتنا وہ ہمبل ہو کر کے ڈسپائٹ بینگ اے پروفٹ، کتنا ہمبل ہو کر کے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا جوڑ کر کام کرتا ہے. ایسا شخص تم اس کو اگر باہر اٹھا کر بھیجو گے تو تم اپنی موت کا خود سامان کرو گے، کیونکہ یہ باہر جائے گا، باہر کے لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوں گے، باہر کے لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، اور آئسنگ آن دا کیک تو یہ ہوگا کہ اس کے اپنے پاس وحی آتی ہے، اور یہ سچ مچ ریویلیشن ہے، سچ مچ وحی ہے، اللہ کا کلام، یعنی اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے.
تو کہاں تم اس کا مقابلہ اتنی آسانی سے کر سکو گے؟ اور جیسے اس نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹ ایک مسکراہٹ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی. خود کئی صحابہ، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحک. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا ہے مسکرا کر دیکھا ہے. خود جریر ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جس طریقے سے ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، مجھے آپ سب سے پیارے تھے. he used to be the most beloved person in my eyes. اتنے پیارے. اس کی کئی مثالیں. یہ تو خیر جریر بن عبداللہ البجلی کی میں ان کے اپنے ایمان کے بعد کی حالت بتا رہا ہوں. کئی لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانڈکٹ کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، ڈمینر کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں. ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ اپنے ایک قارہ، اپنے ایک قبیلے کے سردار ہیں وہ، اور وہ نکلے تھے اس غرض سے کہ عمرے کو جائیں. راستہ جہاں سے انہوں نے لیا تھا عمرے کا، اس راستے میں بیچ میں مدینہ نہیں پڑتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کر مدینے کا راستہ لیا، ایسا لوگوں نے سمجھا. اور اس وقت ویسے بھی مدینے کی بات، یہ ہجرت کے بہت عرصے کے بعد کی بات ہے. یہ میں چونکہ بات اس پر کر رہا ہوں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، تو اس حساب سے میں ایک آدھ قصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے ثمامہ ابن اثال کا قصہ. تو اس وقت جو ہے مدینہ اپنی ایک کیلیفیٹ کہیں یا کنگڈم کہیں وہ رکھتا تھا، اپنی ایک دارالسلطنت جسے کہتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی. اس کا ایک اپنا امیر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ایک گورننس اس کی، وہ ایک اپنا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا وہ. تو اس حساب سے مدینے کے بارڈرز پر ہمیشہ سیکیورٹی رہتی تھی. کچھ لوگوں نے وہاں کے جو سیکیورٹی کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ثمامہ بن اثال، وہ تو نہیں جانتے تھے ثمامہ کو، بس دیکھ رہے کہ کوئی ٹریسپس کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو پکڑ لیا اٹھا کر کے، سیدھا مسجد نبوی میں لا لیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ کوئی ہمیں ایسا لگا کہ کوئی اسپائی کرتے ہوئے جا رہا تھا یہاں سے، تو ہم نے اسے پکڑ کر لایا ہے، باندھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھتے ہیں ثمامہ تم، اور صحابہ سے پوچھتے تم جانتے بھی ہو کس کو پکڑ کر کے لائے ہو تم؟ ثمامہ ابن اثال یعنی اپنی ایک کمیونٹی کے، اپنے ٹرائب کے چیف ہیں، یہ بہت بڑے شخص، بہت رتبے والے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی یہ. تو لا کر کے باندھا ہے یہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات کے مطابق ان کی بیڑیاں کھول دینے کا بھی حکم، لوزن کہہ دیتے کہ نہیں ڈھیلی کر دو ان کی، اتنا جکڑ چکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جتنا یہ بڑا آدمی ہے اس حساب سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو. ویسے تو ایک روایت کے مطابق ان کی بندشیں کھول دو، بس ان پر نظر رکھے رہو، تگڑی نگاہ رکھے رہو بس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلوانے کی بات کہتے ہیں. پھر آ کر کے ثمامہ سے بات کرتے ہیں، کہو ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے تعلق سے چند باتیں بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہو کیا خیال ہے تمہارا؟ ثمامہ پلٹ کر کہتے ہیں نہیں، اگر تم جان لینا چاہو میری، مجھے مار دینا چاہو، تو یاد رکھو کہ تم ایسے شخص کو مارو گے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، لوگ آئیں گے میرے اپنے خون کا بدلہ تم سے لے گے. اور اگر تم مجھے ریلیز کر دینا چاہتے ہو، چھوڑ دینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تم ایسے شخص کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا بہت مشکور، بہت ممنون رہے گا، زندگی بھر تمہارا شکر ادا کرے گا وہ شخص. ایسے شخص کو چھوڑ رہے ہو. اگر تم ڈیل کرنا چاہتے ہو، یعنی مجھے چھوڑ کر کچھ لینا چاہتے ہو بدلے میں، تو بتاؤ کیا چاہتے ہو، جو تم یعنی بلینک چیک، جو تم مانگو گے وہ دوں گا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. پلٹ کر کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دن بھر یہاں ہیں، مسجد نبوی میں دن بھر ہیں. دیکھیں کبھی کبھی اس طریقے سے ہمارے جو غیر مسلم دوست احباب ہیں، جن کا جو نیوٹرل سے ہیں، اسلامو فوبکلی پریشان نہیں ہیں، وہ ان کا دماغ خراب نہیں کیا گیا ہے بمبارڈنگ کر کے ان پر کہ اسلام خراب ہے، اسلام نہیں. نیوٹرل کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے مسجد لے کر کے آنا، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے دکھلانا، یا پھر دین کی بات ان کے سامنے رکھنا، اچھی چیزیں ان کے سامنے رکھنا، ہمارا اپنا اچھا پہلو ان کے سامنے رکھنا، اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی آج یہ بند ہے.
یہ پھر سے ہونا چاہیے. یہ یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں مسجد نبوی کے بیچوں بیچ باندھ کر رکھا ہوا تھا اور وہیں ان کو نگرانی ان پر رکھی گئی ہے, وہیں ہے وہ. صبح سے شام تک مسلمانوں کا آنا, اور یہ ٹریڈ سینٹر تھا جیسے دوسرے معنوں میں, بزنس کی باتیں نہیں. ہر کوئی سیدھے مسجد نبوی آتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرنے, یعنی سینکڑوں لوگ روز صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آتے جاتے, آپ کا اخلاق دیکھتے, لوگوں کی باتیں سنتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اخلاق کو دیکھتے, ان کا بیہیویئر دیکھتے, کتنے اچھے سوبھاؤ کے لوگ ہیں, کتنے نیک لوگ ہیں, کتنے پیار سے ملتے ہیں, کتنا دل دادگی سے پیش آتے ہیں, سب کچھ نکال کر دینے کو تیار ہیں. یہ صبح سے شام تک دیکھتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک یہ آبزرو کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, میں نے بتایا, دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, پھر سے وہی سوال کرتے ہیں, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ پھر پلٹ کر وہی 3 باتیں دہراتے ہیں. اگر چھوڑو تو انعام ملے گا, ایسے ہی چھوڑ دینا چاہو تو زندگی بھر مشکور رہوں گا, مارو گے قتل کرو گے پیچھے سے لوگ آئیں گے تمہارا قتل کرنے کے لیے. یہی 3 باتیں دہراتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ تیسرے دن آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہی سوال دہراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہی جواب دیتے ہیں, وہ 3 جواب. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, اب ثمامہ ابن اثال پر نظر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جانے دو, چھوڑ دو ثمامہ کو, چھوڑ دیتے ہیں. ناؤ یو آر اے فری مین, یو کین گو. تو تمام بندشیں ہٹ جاتی ہیں, کوئی ان پر نظر رکھنے والا نہیں ہے, اور اگر نکل کر جاتے ہیں تو کوئی آگے جا کر کے ہاں یہاں سے تو چھوڑ دیا وہاں پکڑیں گے, نہیں. یو آر اے فری مین, آپ جاؤ یہاں سے نکل کر, جہاں جانا چاہو جاؤ, کوئی آپ کا پیچھا نہیں کرے گا, کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا. ثمامہ ابن اثال 3 دن تک جو یہاں قید تھے اس طریقے سے 24/7 جیسے لگا ہوتا ہے CCTVs, ویسے ان پر نظریں تھی. اب ان بندشوں سے آزاد ہو کر کے نکلتے ہیں, سیدھے جاتے ہیں. یہ مسجد وغیرہ کی جو حدود ہیں ان سے آگے جا کر کے کافی دور جانے کے بعد جہاں ایک کنواں دکھائی دیتا ہے انہیں, اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں. اپنے اوپر کنویں سے وہ پانی, ڈول سے پانی نکال کر کے, بکٹ وغیرہ سے پانی نکال کر کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں, دوسرے معنوں میں نہا لیتے ہیں. پلٹ کر کے پھر کپڑے اوپڑے بدل کر کے پھر واپس آتے ہیں. آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں. پھر کہتے ہیں کل تک پوری بستی میں, پورے مکے میں آپ سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں نفرت کرتا تھا, اور آج آپ سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ بیلوڈ, سب سے زیادہ چہیتے ہیں میرے. اسی طریقے سے اپنی بستی کے بارے میں, اسی طریقے سے آپ کے پیغام کے بارے میں یہ سب باتیں کہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ جب آپ یہاں 3 دن تھے تب تو آپ ایمان نہیں لائے, تیسرے دن جب آپ سے جانے کو کہا گیا تب بھی آپ پلٹ کر وہیں کہہ سکتے تھے میں اسلام لانا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, نہیں کہا آپ نے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خود نکل کر وہاں تک چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر کے نہایا. اچھا, یہ جو نہایا بھی تھا ان 3 دنوں میں انہوں نے دیکھا تھا, یعنی ان 3 دنوں کے اندر کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اور اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کرتے کیا ہیں یہ انہوں نے آبزرو کر لیا تھا کہ بھئی لوگ جب اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو پہلے غسل کر کے آ جائیں, طہارت وغیرہ ہو جائے آپ کی, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کلمہ پڑھیں, اقرار کریں اپنے اسلام کا. تو یہ پہلے سے 3 دنوں کے اندر انہوں نے آبزرو کر لیا تھا. اب یہ گئے ہیں, جا کر کے نہا کر کے واپس آتے ہیں. لوگوں نے پوچھا ایسا کیا کیوں, یہاں جب تک تھے تبھی تو اسلام قبول کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا, دیکھیں اسلام پر جب ہم سچی دلی محبت ہماری ہو اسلام کے ساتھ, اور اسلام پر ہم سچ مچ گامزن ہونا چاہیں, چلنا چاہیں, چھوٹے چھوٹے خیالات بھی بہت بڑی کیا کہتے ہیں اس کو, ریولوشن کا کام کر سکتے ہیں. ان کے اندر بھی بہت اسٹرانگ, بہت سپریم سوچ ہوتی ہے. یہاں سے جب یہ نکلے ہیں تو وہ جو پلٹ کر آئے ہیں, ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے کہ یہاں رہتے ایمان نہ لایا, جا کر کے واپس آیا آپ, تو کہا اگر میں ان 3 دنوں کے اندر جب میں آپ کے پاس قید تھا, اگر اس وقت میں ایمان لا لیتا تو لوگ باہر کہتے کہ محمد کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے آیا. محمد کے لوگوں نے نہ جانے اپنے پاس جکڑ کر اس کو کیا ایسا کر دیا کہ اس نے ایمان. I wanted to let the whole world know that I am a free man.
میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جب مجھے چھوڑ دیا گیا میں کمپلیٹلی فری تھا, مجھے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا. تب میں نے اپنی خودی سے, اپنی چاہت سے, اپنی طرف سے, اپنے آپ سے ایمان لایا ہے. یہ دکھلانا چاہتا تھا میں, تاکہ کل کے دن پھر اسلام کا نام, نبی کا نام, صحابہ کا نام خراب نہ ہونے پائے کہ ان کی وجہ سے. اور لوگوں میں یہ شوشہ ہے, لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. غلط فہمی ہے لوگوں کی, جان بوجھ کر اس طریقے کی باتوں کو پروپیگنڈا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں. اگر اسلام تلوار کے بلبوتے پھیل رہا ہو تو کیا ہم نہیں ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کے لیے؟ ہمارے اپنے اخلاق ایسے ہیں کہ غیر مسلم اسلام پر آنا تو دور کی بات, ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں. یہ تو ایک ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کو دیکھ کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کانڈکٹ کو دیکھ کر کے, ڈمینر کو, اپنے اخلاق کو دیکھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا اور قصہ آپ کے سامنے رکھوں, اس کے بنا بہت یعنی اس قصے کے بیان کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی بہت نکھار آئے گا آپ کے ہماری اپنی سوچ میں انشاءاللہ تعالی. شیبہ ابن عثمان الجحمی رضی اللہ عنہ, حنین کے جنگ کا واقعہ ہے. جنگ حنین, غزوۃ الحنین کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے چلے جانے کے بہت سالوں بعد کا واقعہ. اس وقت ہوتا یہ تھا, دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب تک ہم مکے کی زندگی دیکھتے ہیں ایک بھی ہپوکریٹ نہیں ہے, ایک بھی منافق نہیں ہے مکے میں. جب مدینے میں پہنچ چکے ہیں تو کئی لوگ وہاں پر اپنا نفاق چھپاتے ہوئے, اپنی ہپوکریسی چھپاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ رہنے اس لیے لگے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اپنے فائدے بھی بٹور لیں. ساتھ رہیں گے, وہاں پر وار بوٹی جو بھی ملے گی وہ ہمارے مال غنیمت, وہ ہمارے حصے میں آئے گا. مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو ان سے دشمنیاں نہیں ہوں گی ہماری, ہم ان کی تلوار کے تلے نہیں آ جائیں گے. اور ان کی بیٹیوں سے, ہمارے اپنی بیٹیاں ان کے پاس, اس طریقے سے شادیاں وادیاں کر سکیں گے, ان کی اپنی پارٹیز میں جایا کر سکیں گے, ان سے ٹریڈ ہم, یہ کئی ساری ان کی اس طریقے کی نجی سوچیں تھیں, اپنی نجی سوچیں, انڈیپینڈنٹ سوچیں تھیں ان کی. اس طرح کی سوچوں کو لے کر کے یہ لوگ لوگوں کے سامنے آتے, مسلمانوں کے سامنے آتے تو اپنا اسلام ظاہر کرتے, کہتے ہم مسلمان ہیں. مگر جب اپنی ٹولیوں میں جاتے, اپنے اندر کے لوگوں میں, اپنے لوگوں میں جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قرآن خود بتاتا ہے نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اس طریقے سے شیبہ ابن عثمان الجحمی رضی اللہ عنہ مسلمان تو ہو گئے تھے, لوگوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. حنین کے موقع پر یہ خود جب لوگ جنگ کے لیے نکلے ہیں, یہ بھی نکلے ہیں اس حساب سے کہ جنگ جب ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا, لوگوں کا خلا خما کروں گا, ضرورت پڑنے پر لوگوں کا میں جنگ میں شریک ہوں گا مسلمانوں کی طرف سے. اس حساب سے ایک پوائنٹ آیا, چونکہ ان کے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نفرت تھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے, موقع پا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا چاہتے تھے. ایک موقع ایسا ان کے پاس آیا بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب نکل گئے ہیں جنگ کے لیے, یہ صرف شیبہ پیچھے کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اب انہوں نے سوچا گولڈن اپرچونٹی ہے میرے پاس, کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا, صرف میں ہوں, اور وہ بھی میں پیچھے کھڑا ہوں, تلوار نکالوں گا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا. ایسے سوچا انہوں نے. تو اس حساب سے اپنی تلوار نکالی اور وار کیا کرنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے ہیں, کہتے ہیں شیبہ ادنو منی, شیبہ میرے قریب آؤ. تھوڑا سا قریب آتے ہیں, شیبہ اور قریب آؤ, اور قریب آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ کے چیسٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اعذہ من الشیطان, اے اللہ عز و جل شیبہ کو شیطان کی سوچ سے, شیطان کی چالوں سے, شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر, بچا رکھ. وہ جیسے ہی یہ کہنا ہوتا ہے, شیبہ خود کہتے ہیں کہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ بغض والا چہرہ تھا, میں سب سے زیادہ نفرت اگر کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کرتا تھا, محمد سے کرتا تھا. آج جو یہ دعا پڑھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا. اللہ عز و جل, اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بندے کا دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے اللہ عز و جل وہ پلٹنے والا معاملہ کر دیں. ہمیں نیک بنے رہنا ہے, ہم نیک بنے رہیں گے تو اللہ, یہی وجہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز
اللہم کیا ہے وہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور ہمیں اپنے ایمان کے تعلق سے اتنا گمان ہے یا اتنا پتہ نہیں غرور ہے یا کیا ہے یا کانفیڈنس ہے کم سے کم، ٹھیک ہے میں مسلمان ہی مروں گا. یہاں دیکھیں جیسے ہی یہ دعا پڑھی ہے یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ بیلوڈ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ بن گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ خیال جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا وہ چھوڑ دیا. آگے چل کر کے اگلی جنگ میں یاد نہیں آ رہا کوئی جنگ آگے، وہاں جا کر کے ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، شہید بھی ہو جاتے ہیں یہ. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ڈمینر ہے. تو ایسی کچھ چیزیں یہ شیطان ابلیس کو تو پہلے سے پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو ابلیس نے کہا دیکھو یہ غلطی مت کرنا کہ تم محمد کو شہر بدر کر دو، جلا وطن کر دو، نکال کر باہر مکے سے بھیج دو. مکے کے آس پاس کے لوگ بھی اس کی باتوں میں آئیں گے، اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں گے، اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور یہ تمام مل کر پھر مکے پر حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ اگر حملہ کریں تو پھر تم اپنا وہ نہیں کر سکتے، تم اپنے مشن میں ناکام رہو گے. لہٰذا یہ رائے ریجیکٹ. پھر اس کے بعد تیسری رائے آئی. تیسری رائے کے طور پر پھر کسی بندے نے کہا کہ ایک کام کیا جائے، کیوں نہ محمد کا قتل کر دیا جائے. باہر بھیج نہیں سکتے، گھر میں باندھ کر رکھ نہیں سکتے، ایک کام کرتے ہیں محمد کا قتل کر دیتے ہیں. تو ابلیس نے کہا اب یہ کہاں سے بات آئی بھائی، یہ بھی نہیں چلے گا. تمہیں پتا نہیں محمد کا اگر تم قتل کرنے کے لیے جاؤ تو تمہیں پتا بھی ہے کہ محمد کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بنو ہاشم کا خاندان ہے. ایک آواز نکالے گا بنو ہاشم کا خاندان، سارے کے ساری دنیا ایک طرف. یہ بنو ہاشم کے خاندان والے ایسے ہیں کہ جب ابرہا نے حملہ کرنا چاہا مکے پر تو ابرہا کے وقت پر عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے گھر کی اور میں اپنی اونٹنیوں کی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کعبے کی حفاظت کرنے والا ایک رب ہے، وہ حفاظت کر لے گا، وہ بدلہ لے لے گا. تو اس کے علاوہ بنو ہاشم کے خاندان کے لوگ ان کے سروں پر پہلے سے اس چیز کا اندازہ کریں کہ یہ بات پہلے سے ہے کہ ہم نے ابرہا جیسے آدمی کو اور اس کے لشکر کو سنگل ہینڈڈلی ڈیفینڈ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ عز و جل نے آ کر بدلہ لیا. تو ایسے قبیلے کے ایک شخص کو تم قتل کرو گے اور تم چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تکا بوٹی کی جائے گی تمہاری، قتل کی سوچنا بھی مت. تبھی ابو جہل نے ہلکے سے موڈیفائی کرتے ہوئے اسی رائے کو کہا نہیں ہم قتل ضرور کریں گے. کیونکہ اور میاں نجد سے جو آئے ہو شیخ، تم اس طریقے سے ہر رائے کو ٹھکراتے رہو گے، ہمارے پاس اور کوئی رائے نہیں بچے گی، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. قتل مجھے لگتا ہے سب سے بیسٹ آپشن قتل ہی ہے. ایک کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایک بندہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے، ہم ایسے کریں گے کہ ہمارے مکے کے جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی ٹرائبز ہیں، ان ٹرائبز میں سے کوئی ہٹا کٹا بانکا نوجوان، طاقتور بانکا نوجوان، ایک دم مسکولر، جس کو اوور پاور کرنا مشکل ہو، اور ایک نہیں دو نہیں، ہر قبیلے سے ایسے نوجوان تیار کر لیں، ہم چن لیں، ہم ان سب سے کہیں کہ ایک بار موقع پا کر کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کب کیسے کرنا ہے. ایک بار موقع پا کر کے سارے کے سارے لوگ محمد پر ٹوٹ پڑیں، سب کی تلواریں محمد پر پڑیں گی، محمد کا قتل ہو جائے گا. اتنے لوگوں کو محمد ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا، محمد کا قتل ہو جائے گا. اب ظاہر بات ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ بنو ہاشم جیسا خاندان، اس سے ہم اپنا لوہا منوا نہیں سکتے، اس سے ہم ٹگ آف وار کھیل نہیں سکتے ہم اس کے ساتھ، تو یہ تو ہمیں چاروں خانے چت کریں گے. اس کا بھی سلوشن ہے کہ اگر ہم سب کے سب، یعنی ہمارے اپنے یہ جو باقی نوجوان ہیں، سب کے سب مل کر حملہ کریں گے تو یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں سب سے دیت مانگنے سے تو رہے. بلڈ منی کتنے کا خون بہاؤ گے تم؟ تلواریں تو سب کی لگی ہیں محمد کو. تو لہٰذا یہ خود جو ہے ان تمام کا قتل کرنے کی بجائے بلڈ منی مانگنے پر آ جائیں گے. ہم تمام کی بلڈ منی اٹھا کر کے دے دیں گے کہ ٹھیک ہے، پیسہ چاہتے ہو اتنا پیسہ محمد کا لے لو، چلتے بنو. اس حساب سے ہمارے اپنے باقی نوجوانوں کی بھی جان بچی.